بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے واسطے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر اعتقاد نہیں رکھتے اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو وہ بہت برا مصاحب ہے اس کا۔ شیطان جس کا ساتھی ہو، جس کا مصاحب شیطان ہو، ظاہر ہے شیطان بہت برا مصاحب ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کی علامت ذکر فرمائی تھی کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو علم یا مال دیا ہے وہ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ کبر والے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا یا تو لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے ہوتا ہے یا بیجا مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا اس طریقے سے اپنے مالوں کو خرچ کرنا بھی علامت کبر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ چنانچہ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا تو مقصود ہی نہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا یقین آخرت پر اور اللہ پر ہوتا تو ظاہر ہے وہ اللہ کے احکام کے تحت زندگی گزارتے۔ چنانچہ ریا چونکہ شرک ہے، ریا بھی شرک میں داخل ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تاکیدات ارشاد فرمائی اور ریا جیسے مہلک بیماری سے بچنے کے لیے اپنی امت کو ہدایات دی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کے شرکاء اور شرک سے پاک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمہارے تمام شرکاء کے شرک سے پاک ہوں۔
پھر فرمایا من عمل عملا، جس شخص نے کوئی نیک کام کیا اور اپنے اس عمل میں اس نے کسی اور کو میرا شریک کر لیا، میرا ساتھ شریک کر لیا، تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی، اس کے شریک کو بھی اس کے حوالے کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ جس کے لیے تو نے عمل کیا، یعنی مجھے میری رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اس میں مجھے میرے ساتھ میں کسی کی شرکت نہیں چاہیے۔ جو تنہا میرے لیے خالص عمل ہوگا میں صرف اس کو قبول کروں گا۔ اگر تمہارے اس عمل میں میرے لیے جو تم کر رہے تھے اس میں تم نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ عمل ظاہر ہے، نیت کے اعتبار سے ہے ہر چیز میں۔ جس شخص نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزے رکھے، صدقے دیے، خیرات کی، زکاتیں ادا کی، سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ سب کے سب اسی میں آ گئے، سب شرک کے دائرے میں آ گئے۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے نماز پڑھی دکھانے کے واسطے اس نے شرک کیا، جس شخص نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس شخص نے صدقہ اور خیرات کی لوگوں کو دکھانے کے واسطے اس نے شرک کیا۔ ایسے ہی محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا انی اخاف ما اخاف علیکم، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کس چیز کا؟ شرک اصغر کا، الا الشرک الاصغر، ہمیں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ہے شرک اصغر کا۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا۔ کسی بھی عمل میں ہو، کسی بھی دین کے کام میں ہو، کسی بھی نیک کام میں ہو، ریا جہاں آ جائے، دکھاوا آ جائے، یہ شرک۔ چنانچہ بیہقی کی روایت میں ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ جل شانہ کی طرف سے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب تقسیم ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ پر ان کے اجور دیے جائیں گے، ان کے معاوضے اللہ تعالیٰ تقسیم فرمائے گا، تو اس وقت میں اس بندے سے اللہ فرمائے گا جس نے کسی عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ریا کرنے کے لیے کیا، صرف ریا کی غرض سے کیا تاکہ لوگ دیکھیں، کوئی عمل ایسا ہوا تو اس سے اللہ فرمائے گا جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا اس کے پاس جاؤ اور اپنے عمل کا معاوضہ لے لو۔ جب اعمال صالحہ کے اجور تقسیم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس سے جا کر کے لے لو۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب مفر کا ہے کہ یا تو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ لیا ہے تو اب اس کے حکام کے تحت چلنا ہے، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا ہے اور جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے دامن رسالت تو پکڑا ہوا ہے، دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام زندگیاں اور تمام شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات ہمیں منظور نہیں، ہمیں کہیں کسی شعبے میں ان ہدایات سے نفرت، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دامن پکڑ رکھا ہے اور ایک طرف دامن پکڑ کر کے دعویٰ کر رہا ہے اور دامن پکڑے ہوئے اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئی شعبہ زندگی سے اسے نفرت۔
دامن رسالت پکڑے ہوا ہے، داڑھی چہرے پہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو منظور لیکن آپ کے چہرے سے نفرت؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت، داڑھی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اسے نفرت ہے. ایسے ہی شعبہائے زندگی کی تمام شعبے، معاشرت، رہن سہن، صدقہ اور خیرات، یہ سارے کے سارے اخراجات اور ساری کے ساری کمائی، سارے کے سارے شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں موجود. ہم نے دامن رسالت سے وابستہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے دامن رسالت پکڑ لیا، اور پھر بھی دامن رسالت سے وابستہ ہونے کے بعد پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات سے نفرت. ایسا ایمان نہیں چاہیے، ایسا ایمان نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدہ اس ایمان پر ہے جس کے اندر استقلال ہو، جو بالکل جمع ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہم ہدایات دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں ان سب پر عمل ہو، تبھی اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے. اور جس کے اندر یہ استقامت نہ ہو بلکہ دامن پکڑنے کے بعد بھی الٹ پلٹ ہو رہا ہے، جی چاہا تو عمل کر لیا اور جی چاہا تو چھوڑ دیا، جی چاہی زندگی گزار رہا، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. یقیناً وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب اور ہمارا پالنہار ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گیا، اللہ پر ایمان لایا پھر جم گیا، لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جم جانا. شریعت کے تمام احکام جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہمیں منظور ہے، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا. یہ ہے ثم استقاموا. اگر یہ شرط ہے، جو لوگ یوں کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، تو ایسے لوگوں کے پاس تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. وہ فرشتے کب اترتے ہیں؟ وہ اس کی موت کے وقت اترتے ہیں. ملائکہ اس کی موت کے وقت اس کے پاس آتے ہیں. یہ وہ ملائکہ ہیں جو نورانی ملائکہ ہیں اور آسمان سے نزول فرماتے ہیں. ایک اور ملائکہ ہیں جو زمینی ملائکہ ہیں، وہ آسمانی ملائکہ. یہاں جو تتنزل علیہم الملائکہ یہ آسمانی ملائکہ، آسمان سے یہ نورانی ملائکہ اترتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر کے اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور 3 قسم کی بشارت دیتے ہیں، 3 قسم کی خوشخبریاں سناتے ہیں اس شخص کو جو اپنے ایمان اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کو رب مان کر کے اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے جو تقاضے ہیں ان پر مکمل جم جاتا ہے. یہ نہیں جب جی چاہا عمل کر لیا، جی چاہا جیسے آج کل ہم جو عمل کر رہے ہیں، جی چاہا تو کام کر لیا اور جی چاہا تو چھوڑ دیا. ہماری معاشرت غیر اسلامی، ہمارا رہن سہن غیر اسلامی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لباس، وضاقتہ، سارا کا سارا غیر اسلامی. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع منظور نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قطع منظور نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معاشرت بھی منظور نہیں، ویسی سیاست بھی منظور نہیں. آپس میں اخراجات کرنا، ضروریات کو پورا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں منظور نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہیں. عجیب و غریب منطق، دامن رسالت سے وابستہ بھی ہے اور نفرت بھی ہے. اللہ جل شانہ کی اطاعت کا وعدہ بھی کیے ہوئے ہیں، عہد و پیمان بھی ہے اور خلاف ورزی بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں. وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر استقامت ہے، جو اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس ملائکہ ان کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو 3 خوشخبریاں سناتے ہیں. اللہ تخافوا، ایک خوشخبری. دوسری خوشخبری ولا تحزنوا. تیسری خوشخبری ہوتی وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون.
یہ 3 خوشخبریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ثم استقاموا کی شرط لگی۔ اگر استقامت ہے اعمال میں اور استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں کی بات ہے، چھوٹے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 خوشخبریاں سنانے کے لیے ملائکہ تشریف لاتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اتنے دن رہا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس کو ظاہر ہے ایک گونا غم بھی ہوگا۔ غم ہوتا ہے پچھلی زندگی میں جو کچھ فوت ہو رہا ہے، پچھلا جو نقصان ہو رہا پیچھے کی زندگی میں، اس پر غم ہوتا ہے، اور آئندہ کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے چل کر کے کیا صورتحال پیش آئے گی، کیسا معاملہ ہوگا، یہ خوف۔ اور پیچھے جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے اس کا، تو اس نقصان پر ہوتا ہے غم۔ پیچھے والے حالات میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غم، اور جو آگے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اندیشہ۔ تو فرشتے سب سے پہلے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری اور بشارت یہ دیتے ہیں، اللہ تخافوا، تم آگے جہاں چل رہے ہو، جہاں کے لیے ہم تمہیں لینے آئے ہیں، آگے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ جہاں تمہیں ہم لے کر کے جائیں گے وہاں کے لیے ڈرو مت۔ اور پیچھے جو تمہارا نقصان ہو رہا دنیا کے اعتبار سے تم سوچ رہے ہو، تو یہ نقصان تو جب ہوتا جب آگے کچھ ملتا نہیں، اور جو کچھ یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے یہ بالکل گھاٹے میں چلا جاتا، کچھ بھی نہ ملتا، تو غم ہوتا۔ غم کس بات کا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی نہیں ہے۔ غم اس لیے نہیں کہ جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے 1000 درجے بہتر تمہارے لیے اللہ نے پہلے سے سامان تیار کر رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجانے کے بعد انسان کو بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا، گویا کہ پوری کائنات سجا کر کے ایک کمرہ بنا دیا گیا، اور پوری انسانیت کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دلہن بنا دیا۔ تو پوری کائنات کی دلہن انسان ہے، انسان و جن، انس و جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی دلہن بنا کر کے نازل فرمایا۔ جب سارا سامان تیار ہوتا ہے تب دلہن کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ کائنات ہے پوری کی پوری، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت سجا رکھی ہے، جنت بالکل واقع ہوئی ہے، اور جنت بالکل سجی سجائی ہے۔ اب تم کو وہاں سے جانا ہے، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے سجایا ہے اس کے لیے یہ شرطیں پوری کرو اور جا کر کے اپنے کمرے میں پہنچ جاؤ۔ تو یہ ملائکہ خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ موت کے وقت آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں جس نے استقامت کے ساتھ اپنے پروردگار کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد جمع رہا، یہ خوشخبریاں، یہ وعدے اسی کے لیے ہیں۔ اور جو اس طریقے سے اللہ کا ربوبیت کے اقرار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہونے کے بعد کبھی ادھر لڑکتا رہا، کبھی ادھر لڑکتا رہا، کبھی شریعت پر عمل کر لیا، کبھی شریعت کے خلاف چلتا رہا، ایسے شخص کے لیے قرآن میں کہیں کوئی وعدہ نہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اس سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور پتہ چل جائیں گی۔ تو یہی صورتحال ہے ہمارے تمام اعمال صالحہ میں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں جو عمل کریں گے وہ خالصتاً للہ ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر وہ خالصتاً للہ نہیں ہے تو وہ ثم استقاموا کے خلاف ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اس سے اجتناب ضروری ہوگا۔ اور ریا والا یہ عمل ہر جگہ پایا جا سکتا ہے، لباس میں بھی، وضع میں بھی، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی مالی اخراجات میں بھی، عبادات میں بھی، اطاعات میں بھی، ہر جگہ یہ ریا کا پہلو آ سکتا ہے۔ جہاں کہیں بندے کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے موقوف کر رکھا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا اور محض اس کی رضا کے لیے خالصتاً للہ جو عمل ہوگا وہ اللہ کے قابل قبول ہے، اور جو اس سے خالی ہے اس کا وہ عمل اللہ کے نامقبول ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ اجر ملے گا نہ اسے ثواب ملے گا، بلکہ اس کے اس عمل کو اور اس کے اس شریک کو اللہ اس کے حوالے کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، اور یہ 16واں حکم چل رہا ہے حقوق العباد کے سلسلے میں، اور حقوق کے سلسلے میں جو حقوق بیان کیے گئے ان حقوق میں بھی خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے۔ علی حبہ، اللہ کی محبت میں،
ان لوگوں کی بھی محبت میں اور اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے یتیموں کو بھی اور قیدیوں کو بھی چھڑاتا ہے، اور جو کچھ کام کرتا ہے اس پر نہ تو اس کا شکریہ کا محتاج ہے کہ شکریہ چاہتا ہے، نہ تو شکریہ کا خواستگار ہے، اور نہ ہی اس پر اس کی طرف سے کسی بدلے کا امیدوار ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنی تمام کے تمام صدقہ اور خیرات محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجور اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مرتب ہے۔ اس لیے تمام اعمال خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر کے کرنے چاہیے، کہیں اس میں ریا کا کوئی دخل تو نہیں ہے، کہیں اس عبادت میں کوئی اور شریک تو نہیں ہے، اس لیے اس شریک کو باہر کرو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔